الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سے مدد کی 3 حکایات۔ یہ مضمون کتاب فیضان نماز صفحہ 23 تا 38 سے لیا گیا ہے۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصیبت میں نماز سے مدد چاہنے کی 3 حکایات۔ نمبر 1، بیٹے کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ حکایت: حضرت ابو الحسن سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کی: اے ابو الحسن، رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، برائے کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا: اے ابو الحسن، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دے۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا: اے اللہ پاک کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی: بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ یہ سن کر وہ پڑوسن بہت خوش ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیدیو چاہو براءت، تم پڑھو دل سے نماز، دور ہو جائے گی آفت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، موسلا دھار بارش ہوئی، کیسے؟ حکایت: خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغبان یعنی مالی نے ایک بار حاضر ہو کر شدید قحط سالی یعنی بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا: اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے عرض کی: حضور، مجھے تو آسمان میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری یا چوتھی بار نماز پڑھ کر وہی سوال کیا تو باغبان نے جواب دیا: ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ آپ نماز و دعا میں برابر مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر یعنی بادل چھا گیا اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے باغبان کو حکم دیا: گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ بارش مسیرین اور غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابر رحمت جھوم کر برسے گا، ہو جائے گی دور، قحط سالی کی مصیبت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، چشمہ جاری ہو گیا۔ حکایت: حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بےتاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے سم یعنی پاؤں سے زمین کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی پتھر ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب پانی پیا
اور لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں میں بھی بھر لیا۔ پھر اس چشمے کو بہتا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطع بے آب ہو، بے چین ہو، بے تاب ہو، پیاس کی ہو دور شدت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ اے عاشقان نماز۔ جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لے لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع یعنی پورا کرنے والی ہے۔ اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم آسمان سے کوئی گڑ گڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے، جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز مستحب ہونے کے بعض مواقع۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے مینہ یعنی بارش برسے یا بکثرت اولے ہیل پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا بکثرت تارے ٹوٹیں یا طاعون وغیرہ وبا پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا اور کوئی دہشت ناک امر یعنی خوفناک معاملہ پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ تحریر کے دوران جب زلزلہ آیا، حکایت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج صبح پہلی محرم الحرام 602 ہجری کو میں اس کتاب یعنی تفسیر کبیر کے اوراق پیجز لکھ رہا تھا کہ اچانک زلزلے کے جھٹکے آئے اور زوردار آواز آئی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چیخ چیخ کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جب زمین پرسکون ہو گئی، خوشگوار ہوا چلنے لگی اور حالات معمول پر آ گئے تو لوگ پھر اپنی حرکتوں کی طرف لوٹ گئے اور اسی طرح فضول اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے کہ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چیخو پکار کر رہے تھے، اللہ پاک کے نام کی دہائی دے رہے تھے اور اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ بندہ مصیبت میں رب کو پکارتا اور پارہ 23 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا۔ نیز پارہ 11 سورۃ یونس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے،
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان بلا کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی حالت سابقہ یعنی پچھلی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ مومن عاقل یعنی عقل مند مسلمان کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال یعنی تمام حالتوں میں اللہ پاک کے حضور تضرع و زاری یعنی روتا گڑ گڑاتا اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی رہتے ہیں اور جمیع احوال پر یعنی تمام حالتوں میں شکر کرتے ہیں۔ وضو و نماز بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں جس طرح مصیبتوں کا علاج ہے اسی طرح اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ خود طبیبوں کا اعتراف ہے کہ وضو کرنے والا شخص دماغی امراض میں بہت کم مبتلا ہوتا ہے۔ نمازی جنون یعنی پاگل پن اور تلی اسپلین کی بیماریوں سے اکثر محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں کئی بار وضو کرنے سے اعضاء دھلتے رہتے ہیں اور نمازی کپڑے بھی صاف رکھتا ہے، اس لیے گندگیوں اور ناپاکیوں سے حفاظت رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ گندگی بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ نماز میں شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، یعنی اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ بے عدد امراض سے محفوظ رکھے گی تمہیں، حق سے دلوائے گی صحت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز سے ملنے والی جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفا وغیرہ کے متعلق 21 مدنی پھول۔ ابتدائی 6 مدنی پھول۔ ابن ماجہ حاشیہ سندھی جلد 4 صفحہ 98 سے، اور بقیہ فیض القدیر جلد 4 صفحہ 689 سے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نمبر 2، نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی یا کم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جوائنٹس حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 4، نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ نمبر 5، سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ نمبر 6، آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7،
نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز رزق دلاتی۔ 9، صحت کی حفاظت کرتی۔ 10، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی۔ 11، بیماری بھگاتی۔ 12، دل کی قوت بڑھاتی۔ 13، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی۔ 14، سستی دور کرتی۔ 15، شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی۔ 16، روح کو غذا فراہم کرتی۔ 17، دل منور یعنی روشن کرتی۔ 18، چہرہ چمکاتی۔ 19، برکت لاتی۔ 20، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی۔ اور 21، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے۔ دور ہوں بیماریاں، بیکاریاں، ناکامیاں، دل میں داخل ہو مسرت، تم پڑھو دل سے نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کس نبی نے کون سی نماز ادا فرمائی؟ بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے مختلف اوقات کی نمازیں جدا جدا مواقع پر ادا فرمائیں۔ اللہ پاک نے اپنے ان پیاروں کی پیاری پیاری اداؤں کو ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کر دیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات بیان کرنے کے بعد جس روایت کو بہتر قرار دیا اس کے مطابق نماز فجر حضرت آدم، نماز ظہر حضرت داؤد، نماز عصر حضرت سلیمان، نماز مغرب حضرت یعقوب اور نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائیں۔ صبح ہونے کا شکرانہ فتاوی شامی میں ہے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکریہ میں 2 رکعتیں سب سے پہلے ادا کیں تو یہ نماز فجر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں اجالا ہی اجالا، نور ہی نور ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدموں سے زمین کو نوازا تو شب دیکھی، اور پھر صبح آئی تو خوش ہو گئے اور شکرانے میں نماز فجر ادا کی۔ 5 نمازیں امت مصطفیٰ کو دی گئیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امتوں کو نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں نہیں ملیں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یعنی امت مصطفیٰ کو ملی ہیں۔ ہاں، یہ نمازیں علیحدہ علیحدہ انبیاء کرام علیہم السلام نے ادا کیں۔ نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی اس میں فرماتے تھے، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی و حفاظت کرو، مرتے دم تک نہ چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ نماز بڑا ہی اہم فریضہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی وصیت فرمائی۔ سعادت مند اولاد باپ کی وصیت سختی سے پوری کرتی ہے۔ سعادت مند امتی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر سختی سے پابندی کرے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز جنت کی چابی یعنی کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو۔ جنت کے درجات کی چابی حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جنت کے درجات رینکس کی چابی نماز ہے، لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی
کلمہ طیبہ ہے کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے۔ اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہیں، وقت، قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اس لیے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح دروازہ چابی یعنی کی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اسی طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہ کھلے گا۔ اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چابی کے دندانے، تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے یعنی ٹیتھ ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی چابی لائے تو تالا کھل جائے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہب نے سچ کہا، کیا میں تمہیں ان دندانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہیں؟ پھر آپ نے نماز، زکوٰۃ اور احکام اسلام بیان فرمائے۔ عمدۃ القاری میں ہے، اس یعنی جنت کی چابی کے دندانے فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر مسلمان جنتی ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کسی نے فرائض و واجبات میں کوتاہی یعنی کمی کی اور گناہوں سے نہ بچا مگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کے سبب ادا فرمائے تو بالآخر جنت عنایت فرما دے گا۔ مگر ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی قسم ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وضو میں کی جانے والی بعض غلطیاں نیز حدیث پاک کے حصے نماز کی چابی وضو ہے سے وضو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وضو توجہ سے کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی فرض بلکہ سنت بھی نہ رہ جائے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی صرف 250 گرام دودھ بھی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتا ہے تو چوکنا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی تو دودھ ابل کر ضائع ہو سکتا ہے۔ معمولی سے نقصان سے بچنے کے لیے تو انسان برابر دھیان رکھتا ہے، مگر افسوس آج کل جلد بازی اور غفلت کے سبب اکثر لوگ وضو کی سنتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات تو فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کلی میں منہ کے تمام اندرونی حصوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے اور ناک میں پانی چڑھانے میں نرم بانسے یعنی نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ وضو میں اس طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ اور غسل میں فرض ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کلی میں جلدی 3 بار پچ کر لیتے ہیں یا ناک کی نوک پر 3 بار پانی لگا لیتے ہیں۔ وضو میں 1 آدھ بار ایسا کرنا برا اور اس کی عادت بنانا گناہ ہے، اور اگر غسل میں ایسا کیا تو غسل ہوا ہی نہیں۔ یعنی دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اس طرح دھونے چاہیے کہ پانی کی دھار کوہنی تک برابر بہتی چلی جائے، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو چلو میں پانی لے کر پہنچے یعنی کلائی سے 3 بار چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح دھونے سے کوہنی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا امکان رہتا ہے۔ یوں ہی یہ لحاظ بھی ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں وہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہہ گیا اور بالائی یعنی بال کا اوپری حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہ ہوگا،
غور کیجئے وضو کی بے احتیاطیاں کتنے بڑے اخروی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وضو کی ضروری معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام میں شامل رسالہ وضو کا طریقہ ضرور پڑھیے۔ اگر ایک اسلامی بھائی بھی کوشش کرے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو، غسل و نماز کا درست طریقہ سیکھنے اور دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مقیم ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں گزار دیا۔ ایک دن قریبی گاؤں کے رہائشی ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ انہوں نے بعد عصر علاقائی دورہ کیا، نماز مغرب کے بعد سنتوں بھرا بیان کیا اور بیان کے آخر میں انہوں نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی ترغیب بھی دلائی۔ اس اسلامی بھائی نے اجتماع میں شرکت کی نیت تو کر لی، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی مرکز گاؤں سے کافی دور ہونے کی وجہ سے اجتماع میں شریک نہ ہو سکے۔ اگلے ہفتے وہی اسلامی بھائی پھر تشریف لائے، علاقائی دورہ کیا اور بعد مغرب سنتوں بھرا بیان کیا۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا، لیکن وہ اجتماع میں شرکت نہ کر سکے۔ تیسری بار وہی اسلامی بھائی مدنی قافلے کے ہمراہ گاؤں میں تشریف لائے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمیت 3-4 اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے تیار کر لیا۔ اس مرتبہ وہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد ذکر و دعا کی۔ دوران دعا گریہ و زاری کے رقت انگیز مناظر دیکھ کر انہیں بھی رونا آ گیا۔ اجتماع کی برکات ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئیں اور انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ انشاءاللہ میں مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ اگلے ہفتے سنتوں بھرے اجتماع میں وہ اکیلے ہی پہنچ گئے اور اجتماع کے اگلے ہی روز مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی نماز، وضو، غسل میں پائی جانے والی غلطیاں دور ہوئیں اور انہوں نے کئی دعائیں بھی سیکھ لیں۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ جب مدنی قافلے سے گھر پلٹے تو سر پر عمامے کا تاج جگمگا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس بھی شروع کر دیا۔ درس فیضان سنت کی برکت سے مزید 3 اسلامی بھائیوں نے عمامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام باقاعدگی سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے لگے اور رفتہ رفتہ ان کے گاؤں میں بھی مدنی کاموں کی مدنی بہار آ گئی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ نماز نور ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ نماز کے نور ہونے کا مطلب حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا۔ ایک قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ سجدے کا نشان پل صراط پر ٹارچ کا کام دے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ رب پاک فرماتا ہے
نورہم یسعی بین ایدیہم، پارہ 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 8، ترجمہ کنز ایمان، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے۔ پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتا نہیں نماز وہ جنت سے دور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا یعنی گرا دیا۔ چمکتے چہرے، منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے۔ جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں، جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکھارے۔ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز فرض نہ کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض کرتا۔ ان یعنی فرشتوں میں کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ عرش والے فرشتے مسلمانوں کی بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا فرمائے تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا۔ وہ نماز پڑھ کر عبادت کرتے ہیں اور ایک گھڑی بھی تساہل یعنی غفلت نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے ہر آسمان والوں کے لیے عبادت کی ایک خاص قسم مقرر فرما دی، چنانچہ بعض آسمان والوں پر یہ عبادت مقرر ہوئی کہ وہ سور پھونکنے تک پاؤں پر کھڑے رہیں۔ ایک آسمان والے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، ایک آسمان والے سجدے میں ہیں، ایک آسمان والوں کے پر اللہ پاک کے جلال کے سامنے گرے ہوئے ہیں۔ علیین
یعنی ساتویں آسمان والے اور عرش والے عرش الہی کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و تسبیح کہہ یعنی تعریف و پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے دعائے بخشش مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی فضیلت کی خاطر ان سب عبادتوں کو ایک نماز میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں یعنی مسلمانوں کو ہر آسمان والوں کی عبادت میں حصہ مل جائے۔ دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1,00,000 فرشتے۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے فرشتوں کی 10 صفیں تعجب کرتی ہیں، جن میں ہر ایک صف 10,000 کی ہوتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ فرشتوں کے تعجب کرنے کی وجہ، حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کی نماز میں قیام و قعود اور رکوع اور سجود جمع ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے ان 4 ارکان کو 40,000 فرشتوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیام کرنے یعنی کھڑے رہنے والے فرشتے قیامت تک رکوع نہیں کریں گے، سجدہ کرنے والے تا قیامت اس سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسی طرح رکوع اور قعدہ کرنے والوں کا حال ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو جو قرب یعنی اپنی نزدیکی کا شرف و رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق ان پر ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہنا لازم ہے، اس میں کمی بیشی یعنی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے پارہ 23 سورۃ الصافات آیت 164 میں ارشاد فرمایا، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے۔ تفسیر صراط الجنان جلد 8 صفحہ 357 تا 358 پر بیان کردہ آیت کریمہ کے حصے وما منا یعنی ہم میں ہر ایک کے لیے ایک تحت ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب پاک کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آسمانوں میں بالشت بھر بھی جگہ ایسی نہیں جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ نماز نور ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور یعنی نماز نور ہے۔